آخر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ نے زخم لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے اور اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش پر اسے نکال نہ سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک جسم سے نکل گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا جب نبی کے شیر دل چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی کافروں نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ حضرت حمزہ کے جسم کے پاس آئی اور پھر جسم کی بے حرمتی کرنے لگی۔ آپ کے ناک کان کاٹ کے ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا سینہ پھاڑ کر جگر و کلیجہ باہر نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: اے مسلمانوں، ہم نے تم سے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر نہیں آتا تھا، لیکن آج میرا دل خوش ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نذر پوری کر لی۔ اے حمزہ کو قتل کرنے والے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مرہم لگا دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ غموں کے آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا، پھر شہید چچا کے جسم مبارک کی طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی طرف آپ کے اوپر ہمیشہ رحمت آپ کے اوپر برستی رہے۔ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر اچھے کام میں جلدی کرتے تھے، اور مجھے آپ کی بہن صفیہ کا اتنا غم نہ ہوتا تو میں آپ کے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں پرندے کھا جائیں اور قیامت کے دن آپ انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ آپ لوگ اندازہ کیجیے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت اور شفقت مثال ہے، اور قسم کھاتے ہیں کہ کافروں کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا بالکل ایسا ہی حال کریں گے جیسا کہ انہوں نے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا کیا۔ حضور کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے نبی، اگر آپ سزا دو تو وہ ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر قصر کا کفارہ ادا کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی کسی کی لاش کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور کا دل بہت ہی زیادہ غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا اور پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری سنائی کہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 7ویں آسمان پر جنت الفردوس میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو مدینہ سے جنگ احد تک مقام کی طرف روانہ ہوئی تو حضور نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کی میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھو اور ان کو مدینہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھے گی تو وہ دکھ برداشت نہ کر پائے گی۔ جب اس کے بیٹے نے اپنی ماں سے جا کر یہ سب کچھ کہا تو حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ اے زبیر، حضور سے کہہ دو کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ نے یہ قربانی بہت ہی مقبول ہے اور میں جاہلیت کے طور طریقوں کو خوب جانتی ہوں، یہ مشرکین کی طرح نوحہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر حضور نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے
اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضور نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ اے پھوپھی جان، آپ مدینے میں ہی واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ کو میدان احد کے جاتے ہوئے 2 چادریں دیں اور فرمایا کہ اپنے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو اس سے ڈھانپ دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے ہیں اور اس کے جسم پر لباس نہ تھا، تو انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے ان انصاری صحابی کو کفن دیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا تو اس کے متعلق بھی 2 طرح کی روایت ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضور نے پہلے اپنے چاچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک تمام صحابہ اکرام کے جسم مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک ہر جنازے کے وقت حضور کے سامنے ہی رہا۔ اب کیونکہ حضرت رضی اللہ عنہ کو ملا کر کل 70 بار جنازے پڑھائے گئے۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث 1502 میں ہے کہ جنگ احد کے روز شہیدوں کو حضور کے پاس لایا گیا۔ آپ نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم وہیں رہا، اس کو نہ اٹھایا جاتا اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی میت پر 70 بار جنازہ پڑھا گیا۔ اس کے پہلے اور بعد میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص 2 بار جنازہ نہ پڑھایا۔ ان سبھی شہیدوں کو ایک ساتھ قبروں میں دفن کر دیا گیا، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایک الگ قبر میں ہی دفن کیا گیا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی شہداء کے صدقے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کرے اور ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔